تو حدیث کے سلسلے میں جو ہے اس میں بھی ہمیں ترتیب چل رہی ہے. ترتیب کے اعتبار سے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب اور سنت پر عمل کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب. یہ موضوع چل رہا ہے. پچھلی جمعہ کو ایک حدیث جمعرات کو ایک حدیث آئی تھی کہ رات کو لائٹ کو بجھا کر سونا بھی سنت ہے. لائٹ کو بجھا کر سونا بھی سنت ہے. پچھلی جو حدیث تھی اس میں یہ آیا تھا. وہ تھی حضرت ابو موسیٰ راوی تھی اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ مدینہ میں ایک گھر کو آگ لگ گئی تھی اور وہ گھر والے بھی جل گئی تھی. پھر کسی نے حضور کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے غفلت کی ہے. سنت ہے کہ رات کو کیا کریں, لائٹ بند کر لینی چاہیے, کیونکہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہوتی ہے. جب انسان مر جاتا ہے جیسے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, اس طریقے سے جب انسان سو جاتا ہے تو اس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے لائٹ کو بند کرنا تاکہ یہ کسی بڑے نقصان سے بچ جائے, اور کنڈی کو بند کرنا یہ بھی سنت ہے. آج جو حدیث ہے اس میں یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے روایت, بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی ہے, اور راوی یہی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. اس میں مثال دی ہے کہ جس طریقے سے زمین کی 3 قسمیں ہیں. زمین 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک زمین ہے کہ جو بہت نرم ہے, اس میں جب بارش برستی ہے, پانی برستا ہے تو وہ اس بارش اور پانی کو جذب کر لیتا ہے, اپنے اندر لے لیتا ہے, اور وہ زرخیز بھی ہے, پانی کو اپنے اندر جذب کر کے وہاں سے سبزہ اگاتا ہے, اناج اگاتا ہے, غلہ اگاتا ہے. کوئی کہ وہ فائدے مند اور جو ہے فائدہ دینے والی زمین ہے انسانوں کو, زرخیز زمین جس کو کہتے ہیں. اور اس حدیث میں بتایا کہ دوسری زمین کی قسم وہ ہے کہ جو بہت سخت ہے, تو لیکن اللہ نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ پانی اس پر برستا ہے, اگرچہ جذب نہیں کرتا ہے پانی لیکن روک کر رکھتا ہے, سٹاک کر کے رکھتا ہوا ہے. ایسا جب پانی کسی سخت چیز پر رک گیا, اب وہ جو رکا ہوا پانی بھی ہے نا وہ بھی فائدہ مند ہے. رکا ہوا پانی ہے, جانور آیا اس نے پیا, اب اگر رکتا نہیں, وہ جذب ہو جاتا, ختم ہو جاتا, کہ کتنے ہی جانور ہیں ان کو پانی کی ضرورت تھی تو ان کو نہیں ملا. رکا ہوا پانی ہے, آپ کو زمین میں پانی ڈالنا ہے, وہاں سے اٹھا کر برتن سے ڈال سکتے ہو زمین میں, ہے نا. تو یہ جو دوسری قسم ہے زمین کی یہ بھی فائدہ مند ہے کچھ درجے, اگرچہ پہلے والی زمین جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے, دوسرے والی زمین اس سے تھوڑا کم ہے لیکن ہے, فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ. تیسری قسم زمین وہ ہے جو سخت, بہت زیادہ سخت ہے لیکن بنجر ہے, نہ تو اگاتی ہے کچھ نہ پانی کو جمع کرتی ہے. تو ایسی زمین پر جب پانی برسے گا تو نہ تو اس زمین کو خود فائدہ ہوا, نہ دوسروں لوگوں نے اس سے, دوسری مخلوق نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو یہ زمین کی 3 قسمیں اس حدیث میں مثال. تو یہ اصل میں یہ مثال دے رہے ہیں, علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ اسی طریقے سے انسانوں کے بھی کیا ہے, 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ جس نے اللہ کی طرف سے جو ہدایت بھیجی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک, جب ان تک پہنچی انہوں نے اس کو فوراً قبول کیا, ان اللہ کے دین کو سیکھا, عمل کیا اور عمل کر کے اس کو پھیلایا. اس کی مثال اس زمین کی طرح ہے جس نے زمین پانی کو پکڑا, اپنے اندر جذب کیا اور پھر فصل کو اگایا, اچھے سے تیار کیا, اور پھر اس فصل کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے انسانوں کا جنہوں نے اللہ کے دین کو لیا, سیکھا, پورا وقف کیا اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے, دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے وقف کیا, اور پھر اللہ پوری امت کے لیے دین کو, جس کو کہتے ہیں نا آسان الفاظ میں, حلوہ بنا کر پیش کیا کہ امت کو عمل کرنا ہے, صرف سارے پیچیدہ مسائل حل کر کے رکھ دی. فرمایا علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہ اس سے مراد ہے ائمہ مجتہدین, یعنی وہ امام جو 4 امام امت کے, جنہوں نے امت کے لیے سارے مسائل کو حل کر کے رکھا ہے اور امت نے اس کو لینا ہے اور عمل کرنا ہے. جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, حضرت امام شافعی رحمہ اللہ, حضرت امام مالک رحمہ اللہ,
حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھا اور پھر اس پر عمل کیا، اس پر تحقیق کی، مسائل نکالے اور سارے مسائل امت کے لیے بالکل آسان بنا کر پیش کیے۔ امت کو اب ان مسائل کو لینا ہے اور عمل کرنا ہے۔ چنانچہ ابھی یہ جو مسائل میں نواقض وضو چل رہے تھے، یہ جو 8 نواقض وضو ہے، یہ مت ہمیں لگ رہا کہ یوں ہی کہیں سے مل گئے ہمیں، نہیں، اس پر محنت ہوئی ہے، باضابطہ قرآن و احادیث سے ان مسائل کو نکال کر ایک ایک آیت سے 100 مسائل نکالے۔ وہ تبھی جب اللہ نے ان کو وہ فہم دیا تھا، وہ شعور دیا تھا، ہے نا، اللہ نے اپنی کتاب ان کو سمجھنے آسان فرمائی تھی، تو تب جا کر تو اس طریقے سے کتنے ہی مسائل ہیں جو بہت مشکل تھے، لیکن انہوں نے حل کر کے امت کو آسان کر کے دے کہا کہ امت کو عمل کرنا ہے صرف، ہے نا۔ تو یہ ہے، تو فرمائے جو پہلا طبقہ ہے جس کی مثال زرخیز زمین سے دی، وہ ہے ائمہ مجتہدین کا، جنہوں نے خود بھی علم سیکھا، اللہ کے دین کو اپنے پاس بھی رکھا، عمل بھی کیا اور دوسروں کو بھی پہنچایا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو جس نے اللہ کے دین کو سیکھا، عمل کیا، اپنے پاس محفوظ رکھا، لیکن اس اللہ کے دین کے احکام میں، قرآن و سنت میں مسائل استنباط نہیں کی، مسائل کا استخراج نہیں کیا، استنباط نہیں کیا، وہ مسائل نہیں نکال پائے، اتنی صلاحیت ان کو، لیکن اللہ کے دین کو سیکھا، محفوظ رکھا اپنے پاس۔ پھر بعد والے لوگوں نے جب دیکھا نہیں اتنی حدیثیں موجود ہیں جو بالکل سیف طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، جن حدیثوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی ہے، جیسے حدیث صحیح ہے نا، حدیث حسن، یہ کیسے ہم فرق کر لیتے؟ یہ تبھی نا جب جو ہے لوگوں نے، امت نے ان حدیثوں کو زبانی یاد کیا، لکھ کر اپنے پاس رکھا، یہ حدیث فلاں شخص سے میں نے سنی ہے، اس نے کس سے سنی ہے، اس نے کس سے سنی ہے، کس صحابی سے سنی ہے، اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس ٹائم سنی ہے، اس پر محنت ہوئی ہے نا۔ تو یہ جو محنت ہوئی، اتنا ان کو نے یاد رکھا، اپنے پاس رکھا۔ بعد والے لوگ جو آئے، وہ اللہ نے ان نے وہ علم لیا اپنے پاس، اس کو پڑھا، اس کو ریسرچ کیا، اس پر تحقیق ہوئی، اور پھر جو ہے ان نے اس پر ان کو لوگوں تک پہنچایا۔ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا طبقہ ہے، یہ ہے محدثین کا طبقہ۔ یہ کیا ہے؟ محدثین کا، جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، وغیرہ وغیرہ، جو امام حدیث کے امام، کیونکہ فقہ کے امام تو پہلے تھے نا، اور محدثین تو بعد میں آئے نا۔ تو محدثین نے حدیثیں لی، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، انہوں نے کہاں سے لی؟ جب موجود تھا ذخیرہ تبھی تو انہیں لی نا، اور اتنی لاکھ حدیث ہے، پھر اس میں تحقیق کی کہ صحیح حدیث کون سی ہے، پھر ان کو الگ لکھا، ان کی سند لکھی باضابطہ طریقے سے۔ تو یہ ان نے تبھی کر پایا جب ان کے پاس علم پہلے سے موجود تھا، کسی نے رکھا ہوا تھا اس کو ذخیرے کے طور پر۔ فرمایا یہ دوسرا طبقہ جو ہے، جس زمین کو کہ سخت تو ہے لیکن پانی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتی ہے، اور پھر اس جمع کیے ہوئے پانی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو پھر ان محدثین نے اس علم کو اچھے طریقے سے پڑھا، سمجھا، اور حدیثوں کو آگے امت تک پہنچایا۔ فرمایا اس میں یہ طبقہ آتا ہے، یعنی یہ جو 2 طبقے بتائے، یہی ضروری نہیں ہے، البتہ یہ اس میں اول نمبر پر ہے۔ اگر یہ فضیلت کسی کو ملی ہے تو یہ فقہا حضرات اس سے خالی نہیں ہو سکتے، محدثین حضرات اس سے خالی، بلکہ یہ اول نمبر پر آتے ہیں اس میں۔ اور تیسرا طبقہ فرمایا جو حدیث میں فرمایا کہ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ اس زمین کے ساتھ اس کو تشبیہ دی کہ جو زمین بنجر ہے، پانی برسا نہ وہ روک سکی نہ وہ کچھ اگا سکی۔ فرمایا یہ ان لوگوں کا طبقہ ہے جنہوں نے جن کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا گیا، نبی کا طریقہ پیش کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ خود اس کو سیکھا، نہ عمل کر سکے، نہ اس کو مان سکے، اور ظاہر میں جب خود نہیں سیکھا تو دوسرے ان سے کیا سیکھیں گے، ہے نا۔ فرمایا یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کے دین سے محروم رہا، اللہ کے احکام سے محروم رہا، نبی کے طریقے سے محروم رہا۔ اس محروم طبقے کی مثال اس بنجر زمین کی سی ہے جو نہ خود اگا سکی کچھ، نہ جمع کر کے پانی کو رکھ سکی، بالکل بنجر اور بے فائدہ اور بے مقصد نظر آئی لوگوں کے لیے۔ تو اس حدیث میں
اس 3 قسم کے انسانوں کو اس مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کامیاب انسان وہی ہے جس نے اللہ کے دین کو پڑھا اور پھر سمجھا اور پھر اس اللہ کے دین کو آگے پھیلاتا گیا، جتنے اللہ نے اس کو توفیق دی پھیلاتا گیا۔ یہ اول نمبر پر ہے۔ اگر اتنا نہیں کر سکے کہ کم سے کم اللہ کے دین کو سیکھے، عمل کرے، تاکہ اپنے بچوں کو بتائے، ہو سکتا ہے اس کے بچوں کو اپنے باپ سے زیادہ ہدایت ملے، وہ اللہ کے دین کو اپنے آپ کو وقف کرے اور اللہ ان سے اپنے دین کا کچھ ایسا کام لے لے جو پوری امت کے لیے کیا بن جائے، مثال بن جائے، اور اپنے والدین کے لیے کیا بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو یہ کام ہے اصل میں کرنے کے جو اس حدیث میں، اور یہ حدیث جو ہے نا یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اس لیے اس کو متفق علیہ کہا گیا ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت جو ہے اس میں بھی ایک مثال سے ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم میں گرنے سے بچا رہے ہیں، جہنم میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ کس طریقے سے بچاتے ہیں؟ اس بات کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ راوی ہیں اس حدیث کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے۔ فرمایا مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا، میری مثال اور تمہاری مثال، حضور فرما رہے ہیں کہ میری مثال اور یعنی میری امت کی مثال کس جیسی؟ کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے، اوقد نارا، جس نے کوئی آگ جلائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، پس ٹڈیاں اور پروانے یقعن فیہا، اس آگ میں گرنے شروع ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، آگ جب جلتی ہے نا تو پروانہ کیا ہے؟ عاشق ہے نا آگ کا، وہ اس کی طرف جاتا ہے۔ ٹڈیاں بھی ایک وہ ہے، وہ بھی اس کی آگ کی بہت عاشق ہے۔ اس طریقے سے ایک کیڑا آتا ہے جنادب، وہ ٹڈیوں کی طرح ہی، آگے اس میں اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ بھی پروانے اور ٹڈیوں کی طرح آگ کا کیا ہے؟ عاشق ہے۔ جہاں آگ دیکھتا ہے وہاں ٹوٹ پڑتا ہے، بغیر اس سوچے سمجھے کہ میں جلوں، میں مروں، میں کیا ہو جائے، نہیں، آگ دیکھی بس عاشق، سیم پروانے کی طرح۔ تو فرمایا کہ وہ ایک آدمی نے آگ جلائی، ٹڈیاں اور پروانے اور یہ کیڑا آگ میں گرنے کیا ہو گئے؟ شروع ہو گئے۔ جب اس آدمی نے دیکھا وہ اتنی پروانے جل رہے ہیں، اتنی ٹڈیاں آگ میں راکھ ہو رہی ہے، وہ یذبہن عنہا، اس نے کیا کیا کام؟ اس نے ان کو روکنا شروع کیا۔ تو کتنا روکے؟ عاشق جب معشوق کے پاس جائے گا تو کتنا روکے گا؟ جن کو روک پایا، نہیں تو خود کے ہاتھ سے نکل کے وہاں جا رہی۔ حضور نے فرمایا یہی مثال میری اور تمہاری ہے۔ میں تم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو، گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے، دنیا میں رہ کر اللہ کو ناراض کر کے تم جہنم میں گر رہے ہو۔ میں اپنی امت کو اس جہنم کی آگ سے جو ہے بچا رہا ہوں۔ اس میں مثال ہے گویا کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں اس آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں، سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ آدمی ٹڈیوں، پروانوں اور کیڑوں کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے، لیکن روکنے کے باوجود ٹڈیاں اور پروانے آگ میں گر رہے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لو، اس دنیا میں رہ کر میری طریقے کے مطابق زندگی گزار لو، لیکن اس کے باوجود، منع کرنے کے باوجود تم نافرمانی کر رہے ہو اور سیدھا آگ میں جا رہے ہو۔ سیدھا اس دنیا سے جب تم نکل رہے ہو تو گویا کہ تم نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا ہے اور تم جو ہے آگ میں گر رہے ہو۔ تو یہ فرمایا وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي، میں تمہیں بچا رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکل کر کہاں گر رہے ہو؟ آگ میں گر رہے ہو۔ یعنی میں فرما برداری کے لیے بلا رہا ہوں، تم نافرمانی کرتے جا رہے ہو، اور نافرمانی کرتے کرتے اس دنیا سے نکل رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان نافرمانی کرتے کرتے اس دنیا سے نکل جائے گا اور توبہ کی توفیق بھی کبھی نہیں ہوگی تو وہ کہاں جائے گا؟ اس نے تو جہنم میں ہی جانا ہے نا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس اتنا ہی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔